بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع دین اسلام کا تیسرا ستون، تیسرا رکن اسلام، نماز کے بعد جس کی سب سے زیادہ اہمیت وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے نشو نما پانا، بڑھنا، اور زکوٰۃ وہ فریضہ ہے، مالی فریضہ، جسے ادا کرنے کے بعد باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 107 میں یہ فرما دیا، خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان مسلمانوں کے مالوں میں سے صدقہ نکالیے، زکوٰۃ نکالیے، اس لیے کہ تطہرہم وتزکیہم، تاکہ آپ ان کے مالوں کو اور انہیں پاک صاف کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے یہ بیان فرما دیا سورہ توبہ میں۔ اب یاد رکھیے، زکوٰۃ یا صدقات و خیرات مال سے نکالنا یہ نیکی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے پہلی آیت چوتھے پارے کی، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں 92 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ تو آپ دیکھیے، یہ نیکی کو پانے کا ذریعہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی۔ یہ زکوٰۃ اب دی کب جاتی ہے، کس پر ہے، کیسے جو ہے یہ ادا کی جائے، آج میں مختصر وقت میں صرف زکوٰۃ دینے کے اصول کیا ہیں، زکوٰۃ کے مسائل چند کیا ہیں، ان پر ہی جو ہے وہ بحث کروں گا۔ باقی جو اس کی اہمیت ہے قرآن و احادیث میں، وہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو میں زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے بھی بیان کروں گا کہ کس طرح یہ گردش دولت کا ذریعہ ہے اور کس طرح غربت کو مٹانے کا ذریعہ، اس غربت کو، اس فقیری کو مٹانے کا ذریعہ کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر، یہ تنگ دستی قریب ہے ان یکون کفرا، کہ انسان کو کفر کی طرف لے جائے۔ تو اپنوں کو اور خود کو کفر کی راہ سے دور رکھنے کے لیے بھی زکوٰۃ ضروری۔ اب زکوٰۃ سن لیجئے، ہر عاقل بالغ مسلمان شخص پر، ہاں وہ مرد ہے یا عورت، سال میں ایک بار جو ہے ادا کرنا اس پہ فرض ہے۔ صاحب نصاب ہو، شرط یہ بھی ہے۔ اب صاحب نصاب جب میں نے لفظ بولا تو نصاب سے کیا مراد ہے، پہلی بات تو یہی بتانا ہے آپ کو۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ نصاب وہ مال و دولت یا چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ کے پاس موجود رہیں اور ان پر سال گزر جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب وہ کیا ہے نصاب، کتنی مقدار ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس صرف سونا موجود ہے تو کم از کم 7.5 تولے سونا اگر آپ کے پاس سال بھر رہا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس مالیت ہے، رقم ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔
اب پھر اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں، اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں، تو پھر وہ یوں دیکھے کہ جتنا سونا ہے اس کی قیمت کتنی بنی، جتنی تھوڑی بہت چاندی ہے اس کی قیمت کتنی، اور جتنے روپے پیسے موجود ہیں انہیں بھی شامل کر لے۔ اگر سب چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی سے زائد مالیت بن جاتی ہے، رقم بن جاتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس مال پر سال گزر گیا تو وہ 2.5% کے حساب سے، 2.5% کے حساب سے کم از کم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی مال کا 40واں حصہ، 2.5% کا ہی دوسرا نام 40واں حصہ ہے، کہ اگر 40,000 ہے فرض کر لیں تو 1,000 زکوٰۃ ہے اور باقی 39,000 اس کا اپنا ہے، جیسے بھی خرچ کر لیں۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جائے گی، پہلے وہ مصارف دیکھ لیجئے جن کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم کس کس کو دے سکتے ہیں، کون سی خصوصیات دیکھنا پڑیں گی کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو سنیے گا آیت نمبر 60 سورہ توبہ کی آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات و خیرات جو ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے۔ دوسرا والمساکین، مساکین کے لیے۔ تیسرا والعاملین علیہا، جو اس بات پر مامور ہیں، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے ہیں۔ چوتھا والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے جن کا دل اپنے ساتھ جوڑنا ہے ان کے لیے۔ والغارمین، قرض داروں کے لیے بھی ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے بھی ہے، کوئی غلام ہے اس کی غلامی کو ختم کروانے کے لیے بھی۔ ایک چیز وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی، اور پھر وابن السبیل، مسافر کے لیے بھی۔ اور اللہ نے خود فرما دیا اسی آیت میں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تم پر۔ 8 مصارف زکوٰۃ، مسکین اور فقیر۔ فقیر وہ جو خود مانگتا ہے، مسکین وہ جس کی ضرورت عیاں ہے لیکن وہ بڑھ چڑھ کر سوال نہیں کرتا۔ تالیف قلب کے لیے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کہ اگر انہیں مالی مشکلات ہیں تو ان کی مالی مشکلات دور ہوں۔ اور پھر جو زکوٰۃ کے محکمے میں، عشر کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے، ان کو دے دی جائے کہ وہ آگے مستحقین تک پہنچا دیں۔ اور پھر کسی پر قرض چڑھ گیا تو اس کا قرض اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ کوئی غلام غلامی سے آزادی چاہتا ہے اور اس کا مالک اس سے پیسے طلب کرتا ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ بہت طویل یہ مد ہے، یہ بہت طویل کیٹیگری، اس میں ہاسپٹلز آ جائیں گے، مدارس آ جائیں گے، فلاحی ادارے آ جائیں گے، جہاد والے آ جائیں گے، ان میں سے کسی کو بھی یہ دی جا سکتی ہے۔ اور کوئی مسافر ایسا پھنس گیا کسی دوسرے علاقے میں جا کے کہ مال اسباب ختم ہو گئے اور واپس نہیں لوٹ سکتا تو اسے بھی دی جا سکتی ہے۔ اب یہ تو خصوصیات تھیں کہ کون کون سے لوگوں کو دی جا سکتی ہیں۔ اب اس کے مطابق کون ہوگا مستحق کون نہیں، تو اس کے لیے کچھ اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آج۔ پہلا اصول، زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں پر ہی خرچ کی جائے گی۔ زکوٰۃ کی رقم سے کسی غیر مسلم کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ ہاں آپ انہیں ویسے امداد کر سکتے ہیں، مال و دولت دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم کسی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی۔ پھر دوسری چیز، زکوٰۃ زندہ سے لی جاتی ہے اور زندوں پہ ہی ان کی ضروریات کے لیے خرچ کی جائے گی۔ کسی مردے کے تجہیز و تکفین کے لیے، کفن دفن کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہوگی۔ ان کی ویسے امداد کیجئے، ویسے امداد کیجئے ان کی، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے نہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تو تیسری چیز جو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگی، زکوٰۃ کا مالک بنایا جانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا مالک بنایا جانا ضروری، اس لیے زکوٰۃ مسجد کو نہیں دی جا سکتی کہ مسجد کا مالک کوئی نہیں ہے دنیا میں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس لیے مساجد کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاتی۔
پھر کوئی سید گھرانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنی ہاشم خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو اسے زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے اپنے خاندان والوں کے لیے جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ دیکھیے کہ زکوٰۃ زیورات پر کس طرح سے ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس اس کے میکے کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے ذاتی ملکیت میں زیور ہے، ہاں اس کے شوہر نے کتنا ہی زیور اسے بنا کر دے دیا، یاد رکھ لیجئے اس عورت پر زکوٰۃ ہے، وہ خود نکالے زکوٰۃ اگر سال بھر اس کے پاس یہ زیور رہا۔ ہاں اگر اس کا شوہر چاہے، کمانے والا وہ ہے، تو وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن زکوٰۃ فرض جو ہے وہ عورت پر ہے کیونکہ زیور اس کے پاس ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر سال کے شروع میں کسی کے پاس اتنی رقم اتنا مال و دولت تھا جس پر زکوٰۃ ہو سکے، اور سال کا آخر جو ہے وہ ہوا جب، تب بھی اس کے پاس اتنی رقم تھی، چاہے درمیان میں سال کے اس میں کمی بیشی آتی رہی، وہ زکوٰۃ اس پوری رقم پر دے گا۔ پھر اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی کو نقد رقم نہیں دینا چاہتے، آپ کو معلوم کہ فلاں بندے کی فلاں ضرورت ہے، تو آپ اس زکوٰۃ کی رقم سے اس کے ضرورت کی چیز خرید کر بھی اس کو چیز کی صورت میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر یہ اصول بھی مد نظر رکھ لیجئے کہ جن کی کفالت اپنے ذمے ہو، جن کی کفالت اپنے ذمے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی وجہ سے والدین اپنی اولاد کو، اولاد اپنے والدین کو، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اگر گھر میں بڑا بھائی کماتا ہے اور چھوٹے بہن بھائی زیر کفالت ہیں تو وہ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اگر سب جو ہے الگ ہو چکے، سب جو ہے وہ خود اپنے اپنے گھر کے سرپرست ہیں، شادی شدہ ہیں، ایسی ضرورت میں اگر کوئی بھائی بہن جو ہے اس کو حاجت پیدا ہو جائے، اس کو ضرورت پیدا ہو جائے، تو وہ زکوٰۃ کا پہلا مستحق ٹھہرے گا، کیونکہ رشتہ دار کا حق پہلے ہے اور غیر رشتہ دار کا بعد میں۔ پھر ایک اور بات جان لیجئے کہ کسی کے پاس گاڑی ہے، اگر ذاتی استعمال کی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، اگر وہ گاڑی اس نے کرایہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کرائے کے لیے رکھی ہے تو گاڑی کی مالیت پر تو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو کرایہ حاصل ہوگا اگر اس کی مالیت جو ہے وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ گئی تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ پھر ایک اصول کی بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جن چیزوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہو، ہم کمائی کرتے ہوں، تو ان چیزوں کی مالیت پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے کوئی مکان ہے کرائے پہ چڑھا دیا، جیسے کوئی کارخانہ ہے آپ کے پاس تو اس سے آپ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں اور وہ بیچ کے آپ مال حاصل کرتے ہیں، تو جو مال حاصل ہوگا، جو کرایہ حاصل ہوگا، اگر وہ نصاب کی رقم کے برابر پہنچ جائیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس طرح زرعی زمین کے حوالے سے بھی سن لیجئے، زرعی زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ قدرتی آبپاشی، کہیں نہریں ندی نالے بہتے ہیں اور وہاں سے ہی سیرابی ہو گئی بارش کے ذریعے، تو پھر اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ عشر کی صورت میں 10واں حصہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ لیکن اگر ٹیوب ویل کھود کر محنت کر کے خرچ کر کے سیراب کیا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں 20واں حصہ نصف عشر لیا جائے گا اس جو ہے زمین کا۔ اسی طرح سے آپ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب کوئی صاحب نصاب ہوتا ہے، جب اس کے پاس اتنی رقم ہو جاتی ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو، اسے وہ دن شمار کر لینا چاہیے، اور سال جب گزر جائے تو پھر اسے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک دن فکس کر لیا جائے، نہیں، سال بھر میں جب بھی اسے آسانی ہو وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ ایک بات اور جو ہے وہ مد نظر رکھ لیجئے، ضرورت کے استعمال کی چیزوں میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں، جوتے، لباس، رہائشی مکان یا استعمال کی گاڑیاں یا
گھر کے اندر کا سامان برتن وغیرہ ان میں سے کسی پر کسی طرح کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر مال و دولت آپ کے پاس ہے اور نصاب سے کچھ پیچھے بھی رہ رہا ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ میرے پاس تو ابھی مال ہوا نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں اللہ نے فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، قل العفو، کہہ دو ضرورت سے زائد جو تمہارے پاس بچ جائے وہ خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی راہ میں خرچ کر کے قرض حسنہ دیجئے کہ آپ کو ثواب کی صورت میں بڑھا چڑھا کر اللہ واپس کرے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ فریضہ پورا کرنے کے بعد کامیاب و کامران ٹھہریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔